بات سن، مجھے داد نہ دے، بالکل بھی داد نہ دے، اب نہیں چاہیے داد، بس سن لے میری بات، بس یہ سن لے کہ میں کیا کہنے کے لیے کیا آیا ہوں۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر چاہیں تو بچوں کو جہنم سے، اگر مرد چاہیں تو اپنے بیٹوں کو جہنم سے۔ حضور فرماتے ہیں ہر بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ ایک عورت ہے، غیر منقسم ہندوستان ہے، اچھا ایک عورت اپنے آدمی کو لے کے جا رہی ہے، وہ کبھی بیچارہ بازار نہیں گیا تھا اپنی بہن کے ساتھ، مگر اس کے ساتھ جا رہا ہے، ایک خریدا سامان، دوسرا سامان خریدا، تیسرا سامان خریدا، اور شام تک بیچاری میچنگ کرتی رہی، یہ مظلوم ہاتھ میں بچہ لے کے اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور کوئی صورت بھی نہیں تھی فرار کی۔ شام کو جب شام کو گھر آیا تو اس کی پڑوسن نے کہا کہ تیرا آدمی نہ کبھی اپنی بہن کے ساتھ گیا بازار، نہ اپنی ماں کے ساتھ، مگر تو جب کہتی ہے تو چلا جاتا ہے، اور پورے دن کے لیے بھی جاتا ہے۔ بس تو مجھے تانے دے رہی ہوں؟ تانے نہیں دے رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، تو اگر اسے بازار لے جا سکتی ہے تو تو اسے مسجد بھی بھیج سکتی ہے۔ آپ کو تو وہی لطیفے والے مولوی اچھے لگتے ہوں گے نا، وہ جو ہنسا ہنسا کے پیٹ میں درد کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ جو ہنس رہے ہیں نا مولوی ہنسا رہے ہیں، یہ قیامت میں تو نہیں ہنس پائیں گے۔ یاد رکھنا اس بات کو، کبھی کوئی مولانا صاحب ہنسائے بے تکلف طریقے سے، کوڑ طریقے سے، سمجھ رہے ہو، تو اس سے کہنا کبھی کوئی قرآن پڑھتے پڑھتے ہنستے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ کیا اچھا ہے، زندہ باد۔ جو میں جانتا ہوں حضور نے فرمایا، میرے صحابہ تم جان جاؤ نا، ایک نوجوان ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، انصاری نوجوان تھے، حضور گئے، فرمایا کیوں ہنستے ہو، اتنے قہقہے لگاتے ہو، کیا تم قبر کی منزل سے نکل گئے، کامیاب ہو گئے؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو نا تو کم ہنسو گے، زیادہ رو گے۔ اچھا اتنا تو سب جانتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں قیامت جب آئے گی تو آئے گی، مگر مومن کے لیے موت قیامت ہے، موت قیامت ہے۔ اگر عورتیں چاہیں تو مردوں کو اپنے بدل سکتے مسجد نمازی سکتے ہیں۔ جب ماں کا گستاخ بنا سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں میری بہنیں سن لیں، تقریر اچھا سنتی ہیں عورتیں، مرد اتنے غور سے نہیں سنتے۔ میری بہنوں کے اللہ نے صبر بہت دیا ہوتا ہے، یہ بڑی شریف ہوتی ہیں، بڑی نیک ہوتی ہیں عورتیں، سبحان اللہ۔ اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو عورتوں کو ولایت مردوں سے بھی جلدی مل جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو آنسو ہیں وہ بہت ہے الحمدللہ، اور اللہ کے ساتھ جتنا بھی رشتہ ہے آنسوؤں کا ہے۔ توجہ کرو میری طرف، ایک غیر منقسم ہندوستان ہے، ایک میاں بیوی ہیں دونوں، ایک چودھری ہیں، ان کے دو بیویاں ہیں۔ چودھری بڑا مالدار ہوتا ہے، پہلے چودھری ہر آدمی کو نہیں کہتے تھے، مالدار کو کہتے تھے، ہزاروں بیگھہ زمین، 100 نوکر اس کے پاس، بڑی حویلی، نامور آدمی، دو بیویاں، تیسری شادی کر لی، تیسری بیوی ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی، کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ تیسری نمازی تھی، اس کا باپ نمازی، اس کی ماں نمازی، اس کے بھائی نمازی، پورا بیک گراؤنڈ پورا نمازی ہے۔ اب یہ نمازی عورت اس کے یہاں پہ آئی تو اس کو گھٹن ہونے لگی، نہ کوئی نوکر نماز پڑھے، نہ چودھری خود نماز پڑھے، نہ اس کی دو بیویاں نماز پڑھے۔ اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے، اس نے کوئی تانے آنے نہیں دیے کہ تم نماز نہیں پڑھتی اور میں نماز پڑھتی ہوں، پوری زندگی اسی وجہ سے جہنم میں جائے گی، کہ تانے ہی دیتی رہی پوری زندگی۔ اس نے کوئی بدلہ ہوتا نہیں اپنے آپ کو، اس نے وہ نہیں دیے کوئی تانے کہ کچھ پڑھی لکھی عورتیں اگر جاہلوں میں شادی کر کے آ جائیں تو پوری زندگی اسی وجہ جھگڑا کرتی ہیں کہ تم پڑھے لکھے نہیں ہو اور میں جو پڑھی لکھی ہوں، بیچاری اپنی زندگی برباد کر لیتی ہے۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے۔ جلد زور سے تو بولو یار، نمازی۔ اب اس نے سوچا کہ تو دیکھا کہ چودھری سوتا ہے، 3 بیویاں تھی چودھری کے، مگر سوتا تھا بیٹھک میں۔ اس نے دیکھا کہ چودھری کو دودھ لے کے جاتا ہے نوکر، اس نے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے بلکہ میں لے کے جاؤں گی دودھ۔
اس نے دودھ اس کے ہاتھ سے لے لیا, اس کو تھوڑا سا اسپیشل بنایا, اس کے اندر بادام شدام ڈال کے اور اس کو بہترین گرم کر کے سرخ کر لیا, اور جا کے پہنچی, لیجیے چودھری صاحب دودھ. اس نے کہا میرے نوکر بھی پہلے بہت ہے اور میری 2 بیویاں, وہ کبھی دودھ نہیں, آپ کیوں لے کے آئی ہیں؟ بولی میرے حضور نے فرمایا اگر مخلوق میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ مخلوق کو سجدہ کرے تو میں عورت کو دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. آپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ میرے نبی نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا, تو آپ کی خدمت میں کروں گی یا نوکر کرے گا؟ آپ لیجئے نا دودھ پیجئے. اسے بات اچھی لگی, اس نے دودھ پی لیا. جب اس نے دودھ پیا تو بولی میں آپ کے ذرا پاؤں بھی دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہ اپنے گھر پہ ابا کے دباتی تھی, وہ دعائیں دیتے تھے, اب آپ کے دبانے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں تو درد کر دیتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ پوائنٹ جانتے ہیں, یہ پوائنٹ جانتی تھی. اس نے پاؤں دبانے شروع کیے تو چودھری کو تھوڑا سا لطف آیا اور اس کو نیند آنے لگی. یہ بھی اٹھ کے بولی میں جا رہی ہوں چودھری صاحب, اور آپ کو نیند آ رہی ہے, اگر آپ کہو تو فجر کی نماز میں اٹھا دوں. ایک تو چودھری, دوسرا مرد, تیسرا مالدار, 3 علامات تکبر کی. کہ تو مجھے سمجھائے گی؟ باقیوں سے بے عزتی کر دی, ہماری آپ کی نظر میں بے عزتی ہو گئی. یہ کون سی بے عزتی ہے بھائی کہ جو گالی بکتا ہے اس نے بے عزتی کر دی, جو گالی سنتا ہے اس کی بے عزتی ہو گئی؟ یہ آپ نے کون سا حساب لگایا؟ آپ مجھے بتائیے بے عزتی کس کی ہوتی ہے؟ بے عزتا کون ہوتا ہے؟ بے شرم کون ہوتا ہے؟ جو گالی دے وہ عزت والا ہے, یا جو گالی سن کے جواب نہ دے وہ عزت والا ہے؟ جلدی بولیے کون عزت والا ہے؟ بے عزتی کس کی ہونی چاہیے تھی اور ہوتی کس کی ہے؟ کیا بات, کسی نے مجھے گالی دی تو کتے نے اگر کاٹا تو کتے کے بدلے میں کاٹو گے. جب کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی تم نے جواب نہیں دینا. یہ گھٹیا ہے, اپنے گھٹیا پن پہ تمہیں لانا چاہتا ہے. یہ گالی دیکھ کے تمہیں اکسا رہا ہے, اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے. شبات حسین تم نے اس کے معیار پہ نہیں آنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی ہے, بالکل خاموش رہنا ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں اللہ نے اس کو عزتیں نہیں دی جو مکے کے چوک پہ کھڑے ہو کے بلال کو گالیاں بکتا تھا. اللہ نے عزتیں اس ابو جہل کو نہیں دی, اللہ نے اس بلال حبشی کو عزت دی جس نے گالیاں سن کے اللہ کا ذکر کیا. جو ہے کہ نہیں میری بات؟ اب دیکھو اس نے اسے بدتمیزی کی, وہ کچھ نہیں بولی, چلی گئی. دوسرے دن پھر آئی. اللہ والوں کے راستے بدلتے نہیں, وہ جو سوچ لیتے ہیں کرتے ہیں. اب پہنچی دوسرے دن, کہا چودھری صاحب دودھ. پھر نماز کے لیے گوگی, پھر آ گئی. چودھری صاحب چھوڑیے نا, ابھی نماز کی بات بعد میں دیکھتی ہوں, میرا حق تو نہ چھینے. اچھا وہ کل والی اس کو یاد تھی پاؤں کے دبانے والی بات, تو اس کو تھوڑا سا اچھا لگا. اس نے کہا ٹھیک ہے, دودھ پیا, پھر لیٹ گیا. سمجھا اب تو نہیں کہے گی. لیٹ گیا تو یہ پاؤں دبانے لگی. دباتے 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 چودھری موٹا تازی تھا, خراٹے شروع ہوئے. جیسے ہی خراٹے شروع ہوئے ویسے ہی چودھری کی بیوی اٹھی, اور وہ چودھری کی بیوی پاؤں دباتے دباتے بولی چودھری صاحب آپ کو نیند آئی, میں بھی تھک گئی ہوں, جا رہی ہوں سونے. اگر برا نہ مانے میرے سرتاج, غصہ نہ کرے, جلال نہ فرمائے, تو صبح فجر میں اٹھا دوں. آؤ دیکھا نہ تاؤ. چودھری نے زور سے لات ماری, اس کا منہ لگا پائے میں چارپائی کے, اور اس کے بعد دوسری لات ماری تو نیچے گر گئی. منہ سے خون کے لتھڑے گرنے لگے, مگر ایک لفظ نہیں بولی. نہ جانے کتنی نیک ماں کی اولاد تھی, کیسی ماں ہوگی جس نے ایسی لڑکی کی پرورش کی, نہ جانے وہ باپ کتنا شریف ہوگا. ایک لفظ نہیں بولی. میں تو تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں, مجھے مارتا ہے, بلکہ سہ کے ظلم برتن اٹھا کے چلی گئی, نکل گئی, کچھ نہ بولی, مگر راستہ نہ بدلا. پھر آتی رہی, پھر جاتی رہی. ایک کئی ہفتے کے بعد چودھری کے دل میں رحم آیا, کہنے لگا روز گالی دیتا ہوں, مارتا ہوں, چودھری کی بیٹی ہے, تو عام آدمی کی بیٹی نہیں, تجھے کیا ذلت اٹھاتی ہے, بیٹی ہے پھر بھی کیوں آتی ہے, آخر بات کیا ہے؟ میں تجھے مار کے بھگاتا ہوں, گالی دیتا ہوں, پھر بھی آتی ہے, کیا بات ہے, آخر بتا. بولی چودھری صاحب نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں. کیا مطلب؟ کہ تم جہنم میں جاؤ گے, میں تمہارا نمک کھاتا
چاہتی ہوں, کیسے برداشت کروں گی. میرے نبی فرماتے قیامت کے دن بے نمازی فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی کی موت آئے گی, اتنا پیاسا ہوگا ساتوں سمندر کا پانی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. اے میرے سرتاج, بے نمازی برباد ہے, بیکار ہے, اور اگر آپ بے نمازی رہو گے تو میری آنے والے بچے بھی بے نمازی ہوں گے. اب وہ جہنم میں جائیں گے, بس یہی سوچ کے آتی ہوں, تیری گالیاں بھی سنتی ہوں, تیری لاتیں بھی کھاتی ہوں, مگر تجھے نمازی بنانا چاہتی ہوں خدا کی قسم. اور کوئی لالچ نہیں. چودھری کی آنکھوں میں آنسو آئے, بولا تو صبح مجھے نہ اٹھانا, میں تجھے صبح اٹھاؤں گا. چودھران صبح کو اٹھا دیا, دونوں اٹھے, مگر آج جب مسلح عورت کا بچھا ہے تو ذرا لب سے باتیں کر رہی ہے. سر سجدے میں رکھ کے بولی مالک پٹی ہوں کٹی ہوں, کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے گالیاں سنی ہے, منہ پھٹا ہے, تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو معلوم ہے میرے رب کہ میں کتنی تکلیفیں میں نے سہی ہیں, مگر میرے رب اگر میں کمزور ہوں تو بے پناہ طاقتوں والا ہے. میں کمزور ہوں, میری لاج رکھ لے. بڑی مصیبت سے اس نے سر جھکایا ہے, جھکانا اس کا کام ہے, اپنا لینا تیرا کام ہے. مالک دلوں کو بدل دے. ایسی روئی ایسی روئی ایسی, اللہ نے چودھری کا دل بدل دیا. پھر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی. اس نے اپنے سامنے مسجد بڑی سی بنوائی, بہترین مسجد بنوائی, بہترین مدرسہ بنوایا, اور میاں اس کے سارے نوکر نمازی, اس کی بیوی بچے سب نمازی, پورا گھر نمازی. اور جب ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو کوئی عام بچہ نہیں تھا, بلکہ قطب الأقطاب سلطان محمد باہو تھا, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. تو اس کا پیغام دنیا کو یہ جاتا ہے کہ اگر ماں باپ نیک ہو جائیں تو بچے نیک نہیں بلکہ اللہ کے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. بہت کچھ بہت کچھ. عورت نے کپڑے بنوائے, دنیا بھر کے کام کیے, مگر کبھی اپنے آدمی سے یہ نہ کہا کہ نماز کو چلا جا. وہ جو ہے ماں باپ سے دور ہونے والوں, میری طرف دیکھنا, ہلنا جلنا نہیں, دھیان سے سننا. اور بولوں یا ختم کر دو؟ دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے. اب سنو میری بات. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں, اقبال کہتا ہے جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا, تو میں ان سے کہتا ہوں یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوئی, اتنی آدھی بات نہ کہو. پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا, فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا. عورت کتنی ضروری, جب توجہ, جب پہلی مرتبہ 5 آیات نازل ہوئی, پہلی وحی آئی اقرا, ٹھیک, یہ جب آیات نازل ہوئی, پہلی مرتبہ یہ سورت نازل ہوئی, مکے میں حضور نیچے اترے, کسی اور کس کو سنا دیتے, کسی مرد کو سناتے, اپنے کسی خاندان والے کو سناتے, مگر پہلی بار یہ 5 کی 5 آیات حضور نے کس کو سنائی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو, اپنی بیوی کو, کیونکہ حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو سنا رہا ہوں, خدیجہ فاطمہ کو سنائے گی, اور فاطمہ حسین کو سنائے گی, اور زینب کو سنائے گی, اور زینب کربلا کے میدان میں ثابت کرے گی جب نواسی کے تقوی کا یہ عالم ہے تو مدینے کی خدیجہ الکبریٰ کا عالم کیا ہوگا. اس کا مطلب بہت صاف ہے, اپنی بیٹیوں کو تعلیم دو. کیا دو بولو؟ ایک بات اور عرض کرتا ہوں, کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ ماں باپ کی گستاخی کرنے سے بچ جائے گا, نہیں, برباد ہو جائے گا.
یاد رکھو اگر نیک بننا چاہتے ہو تو ماں باپ سے دعائیں کرواؤ اپنے لیے. شاہ احمد نورانی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ لندن میں تقریر کر رہے ہیں. بہت بڑے ولی ہیں اللہ کے ہیں, بہت نیک عالم دین ہیں. تقریر کر رہے ہیں, تقریر کرتے کرتے وہ باہر کو نکلے تو ان سے ایک نامہ نگار نے سوال کیا, اخبار رپورٹر نے, کہ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ کی والدہ آج بھی ہم نے سنا ہے آپ کے ساتھ رہتی ہیں, آپ اپنی امی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ تو شاہ احمد نورانی رونے لگے اور کہنے لگے ابھی میں اتنا بڑا نہیں ہوا ہوں کہ اپنی امی کو اپنے پاس رکھوں. ہاں آج بھی میری ماں مجھے اپنے قدموں میں رکھتی ہے, میں اپنی ماں کے پاس رہتا ہوں. میں اپنی ماں کے ساتھ آج بھی. دل لگ رہا ہے, نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے. آپ بھی اپنی ماں کے ساتھ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں سارے پیسے اپنی امی کو دے دیتا تھا اپنا, اور پھر میں اپنی امی سے خرچے کے لیے مانگتا تھا. لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی امی کو حج کرا دیا. لے, امی کو کوئی حج کرا سکتا ہے؟ ارے امی دعائیں کرتی ہیں تب بندہ حج کرنے کے قابل بنتا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی. سمجھے بات کو؟ جب بچوں سے ماں ڈرنے لگے, بچوں سے ماں, بیٹھ جاؤ بیٹے بیٹھ جاؤ, آپ سے ہی کہہ رہا ہوں. اے موبائل پہ بات کرنے والے ادھر جو کھڑے ہیں یہ لوگ, بیٹے آ کے بیٹھ جاؤ. ارے تو بات نہ کرو نا یہاں پہ, اس سے کہہ رہا ہوں موبائل پہ جو بات کرو. آواز آ رہی ہے؟ ایک سنو شاعر کا لڑکا تھا, سنو, ایک جوہری کا لڑکا تھا. جی. دونوں گزر کے جا رہے تھے. جی. ٹھیک, تو جوہری کے لڑکا ایک طرف مڑا اور اس نے ہلکی ہلکی وہاں کی ریت ہٹائی اور نکال کے بولا یہ دیکھو ہیرے کا ٹکڑا ہے. ٹھیک ہے یار, ہیرا ہے کہاں؟ چیک کیا گیا ہیرے تھی. اگلے سفر پہ جا رہے تھے تو ایک شہر کا لڑکا رک گیا, اور رکنے کے بعد اس نے جھاڑی کا رخ کیا اور اندر ایک تتلی پھنسی ہوئی تھی, اس کو نکال کے اڑا دیا. اس نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ جوہری کا لڑکا خزانے ڈھونڈتا ہے اور شاعر کا لڑکا جذبات کو ڈھونڈتا ہے, حساس ہوتا ہے. میری بات کروں, لوگ کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کو حج, ارے ماں حج کراتی ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت, اور میں جب ماں باپ کے ساتھ لوگ بدتمیزی کرنے لگے, جب باپ ڈرنے لگے اپنے بیٹے سے کہیں یہ مجھ پہ ہاتھ نہ اٹھا دے, جب ماں اپنی جوان بیٹی سے بات کرتے ہوئے شرمائے, گھبرائے اور اس کو ڈر لگے کہ یہ مجھے مارے نہ, بدتمیزی نہ کرے, پھر قیامت آ جائے گی. مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا, بال مڑا کے مینا میں دعا مانگ رہا تھا حج کرنے کے بعد, یا اللہ میرا حج قبول کر لے. کہتے سویا تو خواب میں مجھے ہاتف غیب سے آواز آئی, اللہ نے ساروں کے حج قبول کر لیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. کہتے بالکل پڑوس میں خیمے تھے بلخیوں کے, کوئی ضروری نہیں تھا کہ مجھے, کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی ان کو ڈھونڈنا. کہتے میں گیا, میں نے کہا کیا ہے کوئی یہاں پہ ہارون بلخی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولے آپ کیسی بات کرتے ہیں, وہ بڑے بڑے بزرگ ہیں, سب کچھ اللہ کے نام پہ دے چکے ہیں اپنا, اور حج کرنے آتے ہیں, عبادت ہی کرتے رہتے ہیں. وہ دیکھو سب لوگ بیٹھے وہ عبادت کر رہے ہیں. کہتے میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے سلام پھیرا اور کہا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو. کہ کیوں آیا ہوں؟ کہ یہ بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں. اللہ. کہ کیوں؟ کہ میں 24 سال سے حج کرنے آ رہا ہوں. کتنے سال سے بولو؟ کہتے ہیں میں حج کرنے آتا ہوں, کعبے میں جاتا ہوں احرام باندھ کے, تو کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں. پہلے لوگ کعبے کو دیکھ کے روتے تھے, جب کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ. اس بدتمیز کو کیا پتا جو بیوی کے ساتھ سیلفی لے کے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے کہ آج میں حرم گیا تھا. ہے بدتمیزیاں. میرا بس چلے تو ان ظالموں کو کعبے کے اندر نہ گھسنے دوں اور کہوں تیرے پاس دولت ہے,
مگر ایمان کی دولت اگر ہوتی تو یہاں بدتمیزی نہ کرتا. تجھے سیلفی یاد نہیں آتی، گناہ یاد آتے. کعبے کون سی جگہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتنے گناہ کر کے اس گھر میں آؤ، مگر ایک بار سچی توبہ کر لو، یہاں پر تیرے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ وہ کعبہ ہے، یہ وہ حرم ہے. کبھی اس کے آس پاس میرے نبی نے یہاں پر طواف کیا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مکے کی کنکری اٹھاتے ہیں اور چوم لیتے ہیں. کسی نے پوچھا مکے کی کنکری کیوں چومتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سی کنکری کو نانا کے پاؤں سے نسبت حاصل ہو گئی ہو. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے. وہ جانے والے، ارے ذرا غور تو کرو، امام حسنین امام حسن و حسین 25 سال حج کرنے آئے، مگر کبھی سواری پہ بیٹھ کے نہیں آئے، پیدل آئے. لوگوں نے کہا آپ پیدل حج کرنے آتے ہیں مدینے سے مکے، کیوں؟ تو آپ فرمانے لگے سواری پہ بیٹھتے ہیں تو شرم آتی ہے، اللہ کے گھر میں سواری پہ نہیں بیٹھ کے جائیں گے، ہم پیدل پیدل اللہ کے گھر میں جاتے ہیں. ہائے ہائے، اب تو سواریوں پہ چلے گئے، چلو کوئی بات نہیں. یہ تو سوچنا چاہیے تھا تو کھڑا کہاں ہے، تیرے اعمال کیسے ہیں، اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں نبیوں نے سجدے کیے ہیں، جہاں اولیاء روئے ہیں، جہاں انبیاء روئے ہیں، وہاں تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا. اس کا مطلب ہے تو اپنے دل کو یہاں پر اطمینان نہ، اس کا مطلب ہے تیرا دل برباد ہے. تیرے پاس دولت ہے مگر ایمان والی دولت نہیں ہے. بے شرم و بے غیرتوں کو رو. وہ کہتا ہے میں کعبے میں خوب جو ہے وہ روتا ہوں اور استلام کر کے طواف پورا کرتا ہوں، صفا مروہ کرتا ہوں. اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو میں اپنا احرام باندھتا ہوں، پہنچتا ہوں مینا میں پورے دن روتا ہوں. عرفات جاتا ہوں، عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے سنت ہے دعا مانگنا، وہاں پر سنت ہے، اور کوئی اوپر سر پہ سایہ نہیں ہوتا ہے، اور انسان کے ٹوپی تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ احرام میں ہوتا ہے. تو جب پہلی مرتبہ دعا، وہ پہلے کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، میں دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگتا ہوں عرفات میں ہر سال، اور کہتا ہوں مالک میرے گناہ معاف کر دے. جہاں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی تھی وہاں دعائیں مانگتا ہوں. جہاں میرے نبی نے 6 گھنٹے لگاتار دعا مانگی تھی، کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے. ایسے کر کے ہاتھ لگایا سینے سے اور حضور کہنے لگے آخری حج پہ، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تقریباً 6 گھنٹے حضور روتے رہے دھوپ میں اس امت کے لیے. کہتا ہے میں عرفات کے میدان میں دعا مکمل کر کے میں جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں، مغرب شام ملا کے پڑھتا ہوں. مزدلفہ میں میں کنکری بینتا ہوں، منا جاتا ہوں، کنکری مارتا ہوں، رمی کرتا ہوں، رمی جمرات پر کرتا ہوں، یعنی کنکری مارتا ہوں شیطان کے. پھر میں کعبے آتا ہوں، کعبے کا طواف صحیح کرتا ہوں، پھر جاتا ہوں میں اپنا جانور قربان کرتا ہوں. اس کے بعد بال مڑاتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ میرا حج قبول کر لے. تو تیرے جیسا کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا. 24 سال ہو گئے لگاتار حج کرتے کرتے. کیوں؟ کہ میں اپنی ماں کا گستاخ ہوں. میں شراب پیتا تھا، شراب پی کے رمضان کے مہینے میں آیا، میری ماں نے مجھ کو دیکھا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نے کہا اماں کھانا دے دے، بھوک لگی ہے. کہ شرم نہیں آتی؟ شراب پیتا ہے بدبخت، منہ سے شراب کی بدبو آ رہی، رمضان میں شراب، تو کھانا مانگتا ہے مجھ سے؟ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا، زناٹے دار ہاتھ میں نے اپنی ماں کے مارا اور وہ برداشت نہ کر سکی، وہ گر گئی اسی تندور میں جس میں روٹی بنا رہی تھی، جھلسنے لگی. میں بھی شرابی، میں بھی پیچھے کو گر گیا. نشہ شراب کا تھا، اپنی ماں کو جھلستے ہوئے چیخوں کی آواز سنتا رہا، مگر میں شرابی تھا. ہائے ہائے شراب پینے والے، تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی ہے، تو نے اپنے بچوں کا مستقبل اس میں ملا کے پی لیا، تو نے اپنی بیوی کی خوشیوں کو پی لیا، تو نے اپنی بیوی کا چین اور سکون پی لیا، تو نے اپنی بہنوں کی عزت خراب کی، بیٹی کی زندگی بھر تانے ملیں گے یہ شرابی کی بیٹی ہے، یہ شرابی کی بہن ہے. تو نے اپنے گھر والوں کی عزت، تیرے نبی نے فرمایا تھا شراب برائیوں کی ماں ہے، برائیوں کی ماں ہے، یہ ماں ہے اس کو ہاتھ. وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے اندر رکھ کر دیا، میں سو گیا، دوسری دن آنکھ کھلی، میری بیوی جا رہی تھی. کہاں جا رہی ہو؟ پیکنگ کر کے. کہنے لگی اپنے میکے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے میں ماں کے قاتل کے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا. میری ماں مر گئی؟ ہاں مر گئی. تجھے 9 مہینے جس نے پیٹ میں رکھا نا وہ آج مر گئی، اور یہ کہہ کے مری ہے میری صورت اس کو مت دکھانا، وہ تو دفن بھی ہو گئی. اللہ اکبر. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، تیری حج قبول ہوگا؟ حج کرنے آتا ہے؟ کہتے ہیں میں پھر
سو گیا آ کے، جب میں سویا تو میری آنکھ لگی، میں سویا تو مجھے نبی پاک کا دیدار ہوا. حضور نے فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو کیوں ڈرا دیا مالک بن دینار؟ عرض کی حضور وہ ماں کا گستاخ ہے. کہ اللہ اس کو بخش دے گا. حضور کیسے بخشے گا؟ کہ ماں کی بدولت ہی بخشے گا. قیامت کے دن اس کی ماں عرض کرے گی اے میرے مالک اس نے مجھے جلا کے مارا تھا، میری کیا خطا تھی، کیوں جلا کے مارا؟ اللہ فرمائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. اب آواز دے گا ماں نہیں سنے گی، ماں نہیں سنے گی. پھر آواز دے گا ماں نہیں اللہ رحم ڈالے گا دل میں. موثر حقیقی اللہ ہے. آواز دے گا ماں کیوں آواز دیتا ہے مجھے؟ پوچھے گی کہ میں وہی بیٹا ہوں، ہاتھ جل گیا تھا بچپن میں تو نے میرا ہاتھ ڈالا تھا پیالی میں اور تو روتی رہی تھی میرے پھپھو کے دیکھ کے ہاتھ کے. آج تو مجھے اس وقت تو پھپھو کے پڑے تھے، آج تو جہنم میں ڈال رہے ہیں. کیا مجھے معاف نہیں کرے گی؟ ماں سر اٹھائے گی اور کہے گی اے میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے، میرے لال کو معاف کر دے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا، ہاں مارا تھا، مگر ہے تو میرا لال، ہے تو میرا بیٹا، تو بس اس کو معاف کر دے میرے مالک. اس نے مجھے جلا کے مارا، میں معاف کرتی ہوں، اس کو معاف کر دے. اللہ اکبر. امی عائشہ رو رہی تھی، حضور آئے. وہ عائشہ روتی کیوں ہے؟ کہ حضور میں نے آج ماں دیکھی، ایک ماں آئی دروازے پہ، اس سے بولی کچھ دے دو. میں نے 3 کھجوریں دی، اس نے ایک بچہ تھا اسے دے دی، دوسرے ایک بچے کو 2 دن کے بھوکے بتا رہی تھی بچے کو. تو پھر دونوں بچے کھا رہے تھے، دیکھنے لگی، پھر اپنی منہ میں رکھا نا تو ہم بچے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے. تو ماں نے اپنی منہ سے کھجور نکالی، آدھی اس کے منہ میں دے دی، آدھی اس کے منہ میں دیکھی، خود نہیں کھائی. اللہ اکبر. سارے بچوں کو بنا کے دیتی رہی، کھلاتی رہی، پلاتی رہی، صحت کا خیال رکھتی رہی. اپنے بچے کو جب دیکھتی تھی کہتی بڑا کمزور میرا لال ہو رہا ہے. مگر جب وہی ماں بوڑھی ہوئی ہم نے آنکھیں بدل لی، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس کو ذلیل کیا. یاد رکھنا آوازیں بہت لوگ دیتے ہیں مگر جو ماں کی آواز ہوتی ہے، اے میری ماں جب سے تیرا لہجہ خاموش ہوا آج تک ایسا لہجہ نہ سنا، ایسا لہجہ نہ سنا. ابھی ماں ہے اس کے ہاتھ چوم لو، اس کی دعائیں لے لو. باپ ہے دعائیں لے لو. مجھے 24 سال ہو گئے، میرے والد کو دنیا سے گئے ہوئے 24-25 سال ہو گئے. میں آج تقریر کرتا ہوں، دنیا تقریر سنتی ہے، میں سوچتا ہوں اے اللہ کاش میرا باپ میری ایک تقریر سن لیتا، ایک آج ہوتا تو دیکھ تو لیتا. جس نے پیڑ لگایا تھا کم سے کم وہ اپنے پیڑ کا ایک پھل تو کھا لیتا، ایک فصل تو دیکھ لیتا کہ اس کا پیڑ کیسا جوان ہو گیا. مگر اس نے نہیں دیکھا. میں پھر تو کہتا ہوں جب یہ مر جائیں گے ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے میرے نزدیک باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چومنا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. مجھے نہیں پتا کون سے پیر صاحب کی دعا قبول ہوتی ہے، کون سے کی نہیں ہوتی ہے، اور کتنے پیسے میں پیر صاحب اچھی دعا کرتے ہیں اور کتنے پیسے میں اچھی نہیں کرتے ہیں، یا پیسے لے کے بھی ان کو یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. مگر اگر تو ماں سے دعا کرائے گا اور باپ سے دعا کرائے گا تو میں پیر کی تو گارنٹی نہیں لے سکتا مگر ماں باپ کی گارنٹی لیتا ہوں. جب ماں باپ دعا کرتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے امتی کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. اگر اپنی آخرت سنبھالنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے کہو ماں. یاد رکھنا جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کے مر گئے وہ جنتی ہے. جس کے ماں باپ اس حال میں مرے کہ ناراض تھے تو اب اس کو اللہ ہی معاف کرے. کیا کہنے ماں باپ سے کی عظمت اپنی کسی خدمت کرو. آخری باتیں اور کر رہا ہوں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ جی. میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک بات کر رہا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں. کیا کہنا اللہ بھی ایسے ہی. اچھا کو بتائیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار حضور
تقریر تو سنتے ہی ہیں ہماری سب، جہاں سے ہم بولیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. جیسے یہ بھائی ہمارے خوش ہو کے آئے ہیں، اگر زندگی کی پوری زندگی میں ایک نظر حضور نے ڈال دی ہوتی، سنانے والے کا بیڑا پار نہیں ہوگا، سننے والوں کا بھی بیڑا پار ہوگا. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے، جتنے خالی ہیں سب. مگر جام وہ بھرتے ہیں جن کے کاسے سیدھے ہوتے ہیں. کاسے سیدھے کر کے بیٹھو، تھوڑی باتیں اور کرنی ہے مختصر سی. کاسے سیدھے کر کے بیٹھو، انشاءاللہ رحمت رکے گی. مگر کاسے ٹھیک بھی تو سیدھے تو ہونے چاہیے. یہ تھوڑی کچھ بازار میں گھوم رہے تھے، مگر اب ماشاءاللہ سب آ گئے، اچھے لوگ ہیں. اس طرح کی پبلک اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ سب اچھے نیک لوگ ہیں. اور اب یہ ایک دم اٹھیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے روز جاگتے ہیں اصول کے لیے، آج جاگ رہے ہیں ذکر رسول کے لیے. روز سو جاتے ہیں چین کے لیے، آج ہم بیٹھے ہیں حسین کے لیے. ایک بات اور عرض کروں، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، مشورہ ہے. اپنی 5-6 سال کی بیٹی کو اسلامی لباس پہناؤ، اس کا سر ڈھکواؤ. دیکھو دلبر بھائی اور محمد علی صاحب اور یہ علماء بیٹھے، 2 طرح کی لڑکی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں. کتنے طرح کی؟ 2. ایک تو وہ ہے جسے پہنایا جا رہا ہے لباس، وہ پہن نہیں رہی ہے. پردے کو کہا جا رہا ہے، شادی میں بے پردہ، بازار میں بے پردہ. اور ایک وہ ہے جو امتحان دینے جا رہی ہے اور اس سے ماسٹر کہہ رہا ہے پردہ اتارو گی تو امتحان دے پاؤ گی. کالج میں تب گھسو گی جب امتحان، تب دو گی جب برقع. تو وہ کہہ رہی ہے میں آخرت کا امتحان زیادہ ضروری سمجھتی ہوں، لہذا میں اپنی جان دے دوں گی مگر برقع نہیں اتاروں گی، چاہے پیپر دینے دو. یہاں 2 طرح کی لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں. ایک تو وہ بے شرم بے حیا جس سے کسی نے نہیں کہا پھر بھی بے پردہ، اور ایک وہ ہے جس سے لوگوں نے زور لگائے کہ یہ ڈر جائے، مگر جب اس نے نعرہ تکبیر لگائی تو پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ہندوستانی مسلمانوں میں ابھی زینب کا کردار ختم نہیں ہوا، زندہ ہے. ایک وہ بے شرم ہے. تو یہ بے شرم کہاں سے آئی؟ یہ بچپن سے اس کی امی نے اسے ناچنا گانا سکھایا، گھر میں ٹی وی چلی، فلم، ابا بے شرم امی بے شرم، اس کو جینس کی پینٹ بچپن میں پہنائی، بڑے ہو کے وہ کیا پردہ کرے گا؟ کسی لڑکی کو لڑکوں کا لباس پہنانا یہ کتنا حرام ہے. امی عائشہ فرماتی ایک عورت نے صرف مردانے جوتے پہن لیے مردوں کے تو حضور نے اس پہ لعنت فرمائی. اب جو پہناتی ہیں یہ سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے؟ بچپن میں اگر پردہ کرا دیا جائے تو بڑے ہو کے عورت جان دے دے گی مگر پردہ. اور ہم نے دیکھا ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا، میری بہت قریبی کی رشتہ دار، اور اس کی عمر بھی 35 سال تھی. دلی میں بچے کی ڈلیوری ہوئی، طبیعت بگڑ گئی، زیادہ بگڑی، انتقال ہونے والا تھا. ہم کھڑے تھے سب وہیں پہ. وہ سیدزادی تھی. میں نے دیکھا اس کی روح نکلنے سے 2-3 سیکنڈ پہلے، 4 سیکنڈ پہلے ڈاکٹر آیا، اس نے ایک دم ڈاکٹر کو دیکھتی پردہ اٹھایا مگر ہاتھ اوپر جا نہ سکا. روح نکل گئی مگر دنیا کو یہ بتا گئی اگر بچپن میں پردہ کرا دیا جائے روح نکلتی ہے مگر حیا نہیں نکلتی. یہ جو کسی غیر مسلم کے گھر میں چلی گئی نا، جس کا افسوس کر رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی کرتا ہوں افسوس، مسلمان کے نام پہ گئی ہے، تکلیف ہے، درد ہے، گھٹن ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ جو گئی ہے نا غیر مسلم جو خوش ہو رہے ہیں ہم نے اتنی لڑکی بدلنی، اتنی بدلنی، اتنی بدلنی، میں کہتا ہوں بھی حیثیت میں نہیں ہوں کہ بدل سکو. جس کا تم اسلام چھڑانے کی بات کر رہے ہو اس نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا. کسی بے حیا کو پکڑ کے تم نے کنورٹ کرا دیا، کسی بے شرم کو کنورٹ کرا دیا. تمہارے پاس نمونہ یہ بھی ہے کہ کرناٹک کی ایک لڑکی نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا. اگر اس طرح کی کسی لڑکی کو بدلو تو ہم سمجھ جائیں گے تم جنہیں اسلام چھوڑانے کی بات کر رہے ہو انہوں نے اسلام پکڑا ہی نہیں تھا. جو اسلام پکڑ لیتا ہے جان دیتا ہے مگر اسلام نہیں دیتا. اسلام اور اس کو دیکھنا ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھیں.
میں فلسطین کے لوگوں کے لیے سوائے دعا کرنے کے کچھ نہیں کر سکتا. 50,000 سے زیادہ لوگ اس سے بھی زیادہ شہید ہو گئے. ہاں، اور جب آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تو ٹویٹر پورا ایکٹیو ہو گیا ہے. یہاں پر جو ہے وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کے اچھے لوگوں نے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہے نہیں، انہوں نے شور مچایا کہ جانور نہیں بننے چاہیے آسٹریلیا کے. اچھا، تو پورا فلسطین برباد ہو گیا، کسی نے شور نہیں مچایا. 10,000 بچے، 12,000 وہ شہید ہوئے جو 10,000 سے کم عمر کے ہیں. ایک بچے کی میں کہانی سن رہا تھا، ایک عورت کی، وہ کہہ رہی تھی میں اپنے بچے کو اٹھانے گئی بم کے بعد، تو جب اٹھانے گئی تو سر ہاتھ میں آیا، نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کا پاؤں تھا، اور میرا 7 سال کا بچہ تھا. ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. ابھی 4 دن ہوئے ہیں، بھوکے تھے بہت فلسطین کے لوگ، تو وہ ٹرک آ رہے تھے کھانا وانا دینے کے لیے، تو وہ دوڑ کے آئے تو ان کو کھانا تو نہیں ملا، بم مار دیے گئے. 120 یا 130 لوگ موقع پہ شہید ہو گئے. باقی کسی کا ہاتھ ختم ہو گیا، کسی کا پاؤں ختم ہو گیا، اور وہ روٹی کے لیے گئے تھے مگر انہیں بم ملا. پوری دنیا خاموش ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، مگر میرے حضور فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان میں سے کچھ لڑکیوں کے بیان آئے تو ان لڑکیوں کے اگر جوتے مجھے مل جائیں، اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں. مجھ کو بار بار احساس ہوا ہے کہ میں سید ہوں. پھر بھی اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جوتا مل جائے نا اس لڑکی کا، تو اپنے سینے پہ رکھ کے اپنی بخشش کے لیے قبر میں سو جاؤں گا. کون لڑکی؟ جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم رات کو برقع اوڑھ کے گھروں میں سوتے ہیں. کہا کیوں؟ کہ دن میں جب بم گرتے ہیں اور جب بم گرنے کے بعد لاشیں دریافت ہوتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں ملبے میں سے نکالی جائیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. اور جب ان کی لاشیں نکالی گئیں تو وہ برقع اوڑھے ہوئی تھی. میں نے عورتوں کو دیکھا، وہ بھی عورتیں ہیں، بچے گود میں لیے ہوئے ہیں، لاشیں، بیٹوں کی لاشیں، اپنے شوہر کی لاشیں، مگر کوئی ایک لڑکی بھی ہاں نہیں مچا رہی. قرآن کی کوئی آیت پڑھ رہی ہے، کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہیں. یہ عورتیں گھروں میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ رہی، وہ لاشوں کے ڈھیر پہ قرآن پڑھ رہی ہیں. ان عورتوں نے گھروں میں پردے، شادیوں میں پردے نہیں کیے، وہ جنگوں میں پردے کر رہی ہیں. میری تقریر اگر ایک میری بہن بھی سمجھ لے اور یہ سمجھ کے کہ میں اس کا نوکر ہوں، اس کا بھائی ہوں، اور اپنے دل میں اتار کے سمجھ لے کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، بس اپنے رب کو راضی کرے، تیرا پردہ جہاد ہے میری بہن. تو اگر چاہے تو نسل کو بدل سکتی ہے. آج اگر گھروں میں مسلح بچنا شروع ہو گئے، کیا تعویذوں کے چکر میں پڑ گئے؟ تعویذ اس میاں سے لیا اس میاں سے، کسی میاں کا تعویذ قوم کی حالت نہیں بدل سکتا. اگر قوم کی حالت بدلے گی تو قرآن کی تلاوت بدلے گی، اگر قوم کی حالت بدلے گی تو گھروں میں سجدے کرنے سے بدلے گی. آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، بس مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، بس آخری بات کر رہا ہوں. اب میری بات کو دھیان سے سننا. توبہ کر لو اپنے رب سے. کیا کر لو؟ بولو اپنے رب سے کہو ہمیں معاف کر دے. ایک آدمی ہے، اس نے کہا، حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب میں مروں تو مجھے آگ لگا دینا، دفن نہ کرنا. کیا کر دینا؟ اب اس کو آگ لگا دی گئی، اس کے بچوں، اس کی راکھ بھی پھینک دی گئی ادھر ادھر. اللہ نے راکھ کو جمع کیا، اس کو زندہ کیا. حضور فرماتے ہیں اس کو سامنے اللہ نے اپنی رحمت کے سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے کیوں آگ لگائی تھی؟ کہنے لگا مالک میں اتنا گنہگار تھا کہ تیرے سامنے کیسے آتا، تو میں نے اپنے اندر آگ لگا لی کہ میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، تیرے سامنے حاضر ہونے کی میری حیثیت نہیں، تو مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف. میں اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں تو بن دے کے مجھ سے اتنا ڈرتا ہے. بن دیکھے کا سودا ہے میرے دوست. میری بہن ادھر دیکھ لے اور آپ بھی دیکھ لیں، آپ بھی سنیں. میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر گئے، سیدہ کائنات. ایک دن حضور نے پوچھا فاطمہ چاند دیکھ لیا؟ کل وہ عید ہے. کہا ابا چاند تو نہیں دیکھا. کہا کیوں؟ کہا سب نے چاند دیکھا ہے، آپ نے نہیں دیکھا. کہا ابا جس چاند پر غیر محرم کی نظر پڑی ہو اس چاند کو فاطمہ نہیں دیکھنا چاہتی. میرا امام بولا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. حضور امی عائشہ فرماتی ہے سیدہ فاطمہ آ رہی تھی
چادر میں کچھ بنا ہوا تھا. میں نے کہا حضور بیٹی آ رہی ہیں. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹی کیسے آئی؟ چادر کھولی تو ابا لیجئے روٹی نکالی. ایک لقمہ حضور نے کھایا, آنکھوں میں آنسو. ابا روتے کیوں ہیں؟ میری فاطمہ آج تیرے ابا کے منہ میں 5 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ گیا ہے. تو کہا اس وجہ سے. تو حضور سے عرض کرنے لگی ابا علی آج ہی لائے تھے جو, تو میں نے روٹی بھی بنائی, کھانا بھی بنایا اور علی اور حسن حسین کو کھلا دیا, مگر میں نے ایک بھی لقمہ چک کے نہ دیکھا ابا. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو, پیارے ابا کو کھلاؤں گی, اس کے بعد فاطمہ کھائے گی. بلال حبشی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے منع کیا تھا بلال بتانا نہیں کسی کو. بلال کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ 19 دن کے واقعے کیے ہیں, 19 دن کے. بلال کہتے ہیں ایک دن حضور کے 2 پتھر بنے ہوئے تھے. کتنے پتھر؟ 2 پتھر. دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دعا کر رہے تھے. میں نے سنا, میں سنوں جا کے کیا دعا کر رہے ہیں. میں نے قریب گیا تو حضور دعا کر رہے تھے, یا اللہ میری امت کبھی بھوک نہ مارے, یا اللہ میری امت کبھی, یعنی میں میرے جیسا گنہگار بھی اسی دعا میں شامل ہے. یہ حسن رضا صاحب یہ بھی اسی دعا میں شامل, یہ دلبر شاہی, یہ سب جتنے بیٹھے ہو میری بہنیں سب اسی دعا میں شامل ہیں. اسی وجہ سے اور امتیں بھوکی مری مگر اس امت کو بھوک کا وہ سامنا نہیں کرنا پڑا. کیوں؟ میرے مفتی اعظم فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. اسی پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے اپنی حضور کے اوپر جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھوں نیچے ہاتھ کر لو. جان دینے کا وقت نہیں. جو اپنی جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف دیکھنا, مسکرانا نہیں. کتنے نوجوان ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی میں رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. وہ لوگ جو آج سے داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. جو پوری داڑھی رکھائیں سوچ سمجھ کے کھڑے ہوں. ان کی طرف گھماؤ کیمرے, گھماؤ اس طرف جدھر یہ لڑکے کھڑے ہیں. ذرا باہر نکل کے آؤ, ادھر آ جاؤ, باہر نکل کے آؤ, نکل کے آؤ. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی 100 شہیدوں کا ثواب ہے. نکل کے آؤ اور کہو ابھی غیرت قوم زندہ ہے. تم اسلام کو مٹاؤ گے, ہم اسلام کو پریکٹس کر کے بتائیں گے. داڑھی رکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کتنے مسلمان ہیں. یہ سنت رسول ہے. آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, یہاں آ جاؤ. وہ جو ہے اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ چلو یہاں آ کے کھڑے ہو جاؤ جو داڑھی آج سے پوری رکھائیں. آپ کے داڑھی ہے, آپ بیٹھ جاؤ. داڑھی جو آج سے پوری رکھائے ماشاءاللہ, آنکھیں سرخ ہیں, مطلب میرے حضور کا کرم ہو گیا. ہاتھ اوپر کر لو, ہاتھ اوپر کر لو. میرے ساتھ کو انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. اچھا میں مدینے جا رہا ہوں, محمد علی بھائی بھی جا رہے ہیں, ہمارے ناصر بھائی بھی جا رہے ہیں, تو میں ان کی خدمت میں جا رہا ہوں, ان کی خادم ہوں میں. تو اگر آپ کہو تو آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں. سب داڑھی رکھانے والوں کا تم وعدہ پکا کرو, میں سلام پیش کروں گا انشاءاللہ, ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بیٹھے انشاءاللہ داڑھی رکھائیں گے. اب دیکھو یہی بیٹھ جاؤ, جہاں کھڑے ہو نہیں بیٹھ جاؤ. دیکھو یہ جگہ ہے, اور باقی زمین پہ بیٹھ جانا, اللہ مرتبے بلند کرے گا. بیٹھ جلدی. اچھا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو, کیا ہے بولو, کیا ہے بولو. نماز. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. انہوں نے ہمارے کیا نام ہے نیاز احمد بھائی نے مجھ سے ایک حکم کیا ہے, مگر اگر میں اس حکم کی اس وقت تعمیل کرتا ہوں تو محمد علی بھائی کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور اس وقت اتنا اچھا مجمع محمد علی بھائی کو مل جائے, مولانا کہنا کرنا پڑے گا. ایک گار نکال لیجئے ورنہ نہیں ہوگا. ہاں عرض کرتا ہوں, خیر بڑی معذرت کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ, دل سے کہیں انشاءاللہ. اب ذرا کیمرے بند کر دیجئے بھائی, سارے کمرے بند کر دیجئے.